العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ ایک موضوع پر گفتگو کا آغاز ہوا کہ معاشرے کی اصلاح میں، معاشرے کی تربیت میں، اس کو گناہوں سے بچانے میں نکاح کا کتنا اہم کردار ہے اور اس کو عام کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ نکاح کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر 4 مراحل میں ہم گفتگو کریں گے، 4 مراحل میں۔ پہلا مرحلہ ہے نکاح کی ترغیب دینا، نکاح کی ترغیب دینا، اس کو پھیلانے کے لیے تشہیر کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نکاح کا کے لیے اچھے جوڑ، اچھے رشتے کا انتخاب کرنا، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، جب جوڑ مل جائے، معاملات طے پا جائیں، تو اس کے بعد پھر نکاح کے اندر جلدی کرنا، 2 مرحلے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے انعقاد نکاح، نکاح کی مجلس کا منعقد کرنا، گویا کہ روئے زمین کے اوپر اللہ کے حکم کے مطابق ایک نئی فیملی، ایک نیا گھر وجود میں آ چکا ہے۔ یہ ہے تیسرا مرحلہ۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے نکاح کو نبھانا اور اس کو ایک مثال بنا کر کے پیش کرنا دوسری نوجوان نسل کے لیے۔ جو سب سے پہلا مرحلہ ہے اس کے اوپر قدر تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعہ میں معروضات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ نکاح کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور اس کی ترغیب کیوں بار بار دی جاتی ہے یا دی جانی چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جس کے پاس بھی استطاعت ہو کہ وہ نکاح کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے فلیتزوج، نکاح کرے۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ یہ نظر کے جھکانے اور اپنی شرمگاہ کو پاک صاف ستھرا اور گناہوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے، اس لیے اس کی ترغیب ضروری ہے۔ اور رشتے کے انتخاب کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ رشتے کے انتخاب کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے۔ 4 بنیادیں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا تو حسب نسب کو لوگ دیکھتے ہیں، یا مالی حالت کو لوگ دیکھتے ہیں، یا اسی طرح سے حسن و جمال کو لوگ دیکھتے ہیں۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ تم دین، تقوی، حسن تربیت، تم اس کو دیکھ کے نکاح کرو، باقی ساری نعمتیں اللہ رب العزت خود ہی اس کے اندر جمع فرما دیں گے۔ اور فرمایا تزوج الودود الولودہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو، ودود، جو تم سے محبت کرنے والی بھی ہو، ولود، اور کثرت کے ساتھ بچوں کو جنم دینے والی بھی ہو۔ فإنی مکاثر بکم الانبیاء، کیونکہ میں روز قیامت جملہ انبیاء کی امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت کے اوپر میں فخر کروں گا۔ گویا کہ نکاح کرنا اور ایسی عورت کا انتخاب کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس عورت سے اتنے بچے ہو جائیں گے؟ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کئی سارے لوگ اس انداز میں بھی اعتراض اٹھا دیتے ہیں، ارے بھائی مختلف خاندان، قوم، قبیلوں کے بارے میں مختلف چیزوں کا لوگوں سے پہلے سے پتہ ہوتا ہے، تو ایسے خاندان، قوم، قبیلے میں انسان کو چاہیے کہ اپنے نکاح کے لیے کوشش کرے کہ جس میں عورتوں کی یہ فطرت اور یہ طبیعت مشہور ہو کہ ان کے اندر اپنے خامد سے محبت کرنے کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے نکاح کی انعقاد میں پھر جلدی کرنا، جب رشتہ طے ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 وصیتیں کی تھی۔ علی، 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا: الجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس میں جلدی کرنا، الصلاۃ اذا اتت، نماز آ جائے تو اس کو، فریضے کو فوراً ادا کرو، اس کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جب بچی یا بچے کا
جوڑ کا خامند یا بیوی مل جائے تو پھر نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ ایون دین اگر وسائل میں قلت ہے، تنگی ہے، تو اس کے لیے قرض لینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ قرض بھی لے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ 3 لوگوں کا اللہ پاک خود ضمانتی ہوتا ہے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو نکاح کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے مجبوری میں قرض لیتا ہے۔ اللہ رب العزت یقیناً اس کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ وہ قرض کی ادائیگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ تیسرا مرحلہ کہ جس کے اوپر پچھلے خطبہ کے آخر میں گفتگو چل رہی تھی ابھی، تیسرا مرحلہ ہے انعقاد مجلس کا، نکاح کی مجلس کو منعقد کرنا۔ اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر 7 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 7 چیزیں۔ پہلی چیز ہے اعلان نکاح، کہ نکاح کو علی الاعلان ہونا چاہیے، چھپ چھپا کے زنا اور بدکاری ہوتا ہے، نکاح کیا ہوتا ہے؟ علی الاعلان ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوها فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو، ترغیب دو۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ولو بالدف، اگرچہ اس کے لیے دف کا استعمال کیوں نہ کرنا پڑے۔ اب سنیے، کئی سارے لوگ اس حدیث پاک کے ان الفاظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی اپنی تشہیر کرتے ہیں۔ اصل میں اندر شیطان بیٹھا ہوتا ہے، اندر موسیقی، میوزک، گناہوں کی لذت بیٹھی ہوئی ہے، اندر گندگی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس حدیث پاک کے ان الفاظ سے مارجن اپنے لیے نکالتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا اگرچہ تمہیں دف بھی بجانا پڑے تو نکاح کرو۔ اب اتنے سے لفظ سے اس کی سپیرٹ کو نہیں سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی فلسفی یہ تھی کہ بھئی جو بھی آپ کے زمانے میں لوگوں کو ترغیب دینے کا، لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا کہ بھئی فلاں جگہ پہ نکاح ہو رہے ہیں، فلاں لڑکے فلاں لڑکی کا آپس میں نکاح ہو رہے ہیں، جہاں تک بھی تم جو بھی ذریعہ اعلان جو آپ کے معاشرے میں مشہور ہے اس کو آپ استعمال کرو۔ اس زمانے میں دف تھا، آج بھی ہمارے کئی سارے علاقوں میں عورتیں وہ بجاتی ہیں۔ اگر اس کا مقصد صرف اعلان ہونا چاہیے، صرفلی جذبات کی تسکین کے لیے گانے، موسیقی اور 10 طرح کی رنگ برنگی مجالس کا نکاح سے پہلے انعقاد کرنا اور نکاح کے بعد انعقاد کرنا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حدیث پاک کے مقدس الفاظ کو اپنے جواز کے لیے استعمال کرنا، یہ جرم سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ گناہ عذر از گناہ بدتر از گناہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ گناہ کے لیے عذر تراش کر کے لانا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ولو بالدف کے الفاظ کا یہ مطلب ہے، مراد یہ ہے کہ اعلان کر کے بتایا جائے، کیونکہ چھپ چھپا کے زنا اور بدکاری ہوتا ہے۔ اعلان جب کر دیا تو اب معاشرہ گویا کہ اس کے اوپر گواہ ہو گیا۔ یہ ہے پہلی چیز۔ اس کے بعد نکاح کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ہے مجلس کو ایک جگہ پہ منعقد کرنے کا پلان آپ نے بنانا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ جو پہلے حدیث پاک میں نے سنائی ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اعلان کا ہے، دوسرا حصہ اس کو کہاں پہ آپ نے منعقد کرنا ہے۔ اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کرو، وجعلوها فی المساجد، اور اس کی تقریب کہاں منعقد کرو؟ مسجد میں۔ مسجد میں منعقد کرو اس کی تقریب، کہ جس عمل کا آغاز مسجد سے ہوگا سوچیں اس میں اللہ رب العزت کتنی برکات ڈالیں گے، اور جس عمل کا آغاز میوزک سے، رنگ راز سے، ساز سے، سود، جھوٹ، رشوت اور بزنس سٹائل کے 1000 طرح کی خرافات سے جب رشتے کا آغاز ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں اس میں کہاں سے آئیں گی؟ فرمایا وجعلوها فی المساجد، اس تقریب کا انعقاد کرو مسجد میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مساجد میں شروع ہو گیا تو کئی سارے لوگوں کا کاروبار بند ہو جائے گا، کئی سارے لوگوں کے جو اللے تللے ہیں ان کو وہ سٹاپ کرنا پڑیں گے۔ اس کا آغاز کون کرے گا؟ اس کا آغاز معاشرے کے اندر جو مالدار طبقہ ہے وہ کرے گا، کیونکہ عام طور پر جو مڈل یا لوور مڈل کلاس کا طبقہ ہوتا ہے وہ مالداروں کو فالو کرتے ہیں، جو چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ ویسا ویسا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر مالدار متمول طبقہ کہ جن کے پاس اللہ رب العزت نے اچھا خاصا ان کو مال دیا ہے، اگر وہ سادگی کے ساتھ مساجد کے اندر مجالس نکاح منعقد کریں گے، یقین مانے کہ باقی لوگوں کے لیے عمل کرنا بڑا ہی آسان ہو جائے گا، اور اس کا ثواب ہر ایک اس مالدار کو ملے گا کہ جو اس عمل کا آغاز کرے گا۔ ہے مشکل، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی
فلہ اجر میت شہید، اتنا بھی فرمایا کہ جو شخص میری سنت کو اس وقت زندہ کرے گا، میرے فرمان کے مطابق عمل کرے گا کہ جس وقت وہ مردہ ہو چکا ہے، گویا کہ اس پر لوگوں نے عمل کرنا ترک کر دیا ہے، فلہ اجر میت شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آسان نہیں بھئی، مالدار کے مجھے رب العزت نے سارا کچھ دیا ہوا ہے، میں چاہوں تو لاکھوں کروڑوں لگا سکتا ہوں، لیکن میں صرف اور صرف اپنے محبوب نبی کریم سید المرسلین خاتم المرسلین جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے جیتا ہوں، مرتا ہوں، بچوں کی تربیت کرتا ہوں۔ میں دنیا کے لیے مثال بنانا چاہتا ہوں کہ نکاح مسجد کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی، اپنے آپ کو سمجھانے کی دیر ہے۔ جی فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ ان کو راضی کرنے کے اور کئی سارے طریقے ہیں۔ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے محبوب کی رضامندی والے اعمال کریں، نہ یہ کہ خواہشات اور لوگوں کے پیچھے ان کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اور بندہ ہزار طرح کے خرافات اور گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے جب مسجد کے اندر نکاح کا انعقاد ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہو۔ تیسری چیز ہے نکاح کے اندر ایجاب و قبول، یہ نکاح کا رکن ہے، گویا کہ فرض سمجھ لیجیے، آفر اینڈ ایکسیپٹنس، کہ جس میں ایک پارٹی یہ کہتی ہے، مثلا لڑکی کا وکیل اپنی طرف سے اپنی بچی کے نکاح کو آفر کرتا ہے، لڑکے والے اس کو قبول کرتے ہیں، لڑکا خود قبول کر لیتا ہے اس کو، تو یہ ایجاب و قبول ہے، آفر اینڈ ایکسیپٹنس، یہ نکاح کا رکن ہے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے حضور شاہدین، یہ بھی نکاح کا رکن ہے، یہ بھی ضروری ہے، دو گواہوں کی، عاقل بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی، یہ بھی نکاح کے اندر ضروری ہے۔ ویسے تو پورا معاشرہ، سارے کے سارے شرکاء ہی عمومی گواہ ہوتے ہیں، لیکن خصوصی گواہ نومینیٹ کر کے کم از کم دو لوگوں کا نکاح کے اوپر گواہی دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے نکاح کے اندر جو کہ واجب ہے، وہ ہے حق مہر کی ادائیگی۔ عورت کا حق ہے، بچی کا حق ہے، لڑکے کو چاہیے، لڑکے کے گھر والوں کو چاہیے کہ عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، جو بھی ان کی مالی حیثیت ہے اس کے مطابق بچی کا حق اس کو دینے کی پابندی کریں۔ کئی سارے لوگ، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ معافی کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو معاف کرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، منہ زبانی کہ جی حق مہر معاف بھی ہو جاتا ہے نا، مولانا صاحب سے سنے وہ کہتی ہیں ہاں جی معاف ہو جاتا ہے، گویا کہ اشارتاً سمجھ گئے کہ جی ٹھیک ہے معافی ہو گئی۔ اور بھائیو ایسے معاف نہیں ہوتا، بلکہ جس کو آپ نے مالک بنانا ہے آپ اس کے ہاتھ میں دیں کہ بھئی اس کے سیاہ و سفید کے تو مالک ہے، چاہے خود رکھ چاہے کسی اور کو دے، اس سے اپنی چیز خرید، اس کو مالک بنا کے اب اس کو معافی کی فضیلت بتائیں نا ذرا، کتنے پیسے تمہیں واپس کرتی ہے۔ اب دیکھیں تمہاری توقعات کے اوپر کیسے پانی پھرتا ہے۔ یہ منہ زبانی معافی کا کانسیپٹ ایسے ہی ہم لوگوں نے بنایا ہو، جو چیزیں نکاح کے اندر ضروری ہیں ان کے اندر سستی کرتے ہیں، جو ضروری نہیں ہے ان کو واجب اور فرض کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا قد علمنا ما فرضنا، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مردوں پر ان کی عورتوں کے لیے جو حق ہم نے فرض کیے ہم جانتے ہیں، لیکن آگے اماؤنٹ اس آیا کے اندر نہیں بیان کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اماؤنٹ کا کیسے پتہ چلے گا کہ کتنا حق مہر دینا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، لا مہر لاقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں تو تقریباً 5,000 روپے تو بنتا ہے، اس لیے 5,000 سے کم حق مہر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میکسیمم کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر اجازت دے دی گئی کہ بھئی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ لڑکے کا اگر اس کا سوشل سٹیٹس اچھا ہے، اگر وہ مالدار ہے، صاحب وسعت ہے، تو کھلا ڈولا زیادہ حق مہر دے، چاہے وہ اس کے پیسوں کی شکل میں ہو چاہے زیورات کی شکل میں ہو، جتنا بھی دے سکتے ہیں دے۔ یا پھر دوسری چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ جو لڑکی ہے اس کے خاندان کے اندر اس کی عمر کی اس جیسی حسین و جمیل بچیوں کا حق مہر عام طور پر کیا لیا جاتا ہے، ان کے گھر والوں کے اندر کیا روایت چلتی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے دونوں چیزوں کو دیکھ کے درمیان میں کوئی بھی حق مہر طے کر لیا جائے۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، حق مہر کے اوپر بات کرنے کو باعث شرم سمجھتے ہیں۔ کتنی زیادتی کی بات ہے، ایک دوسرے سے مطالبات ناجائز کرتے رہیں گے، حق مہر کے اوپر بیٹھ کے دو بڑے
بات نہیں کریں گے کہ جی اس سے پتہ نہیں کیا میسج جائے گا. بھائی اس کے اوپر کھل کھلا کے بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں. نکاح کا جاتا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں تو اب وہ ہمارے گلے، بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں جی جو بھی شریعہ کر دیں، جو بھی شریعہ کر دیں. اب مولوی صاحب کو اتنا لمبا جواب دینے کا ٹائم تو نہیں ہے، نہ ہی مولوی صاحب کی تقریر سننے کو آتا ہے. ہم ان کو بتائیں کہ بھائی حق مہر کا یہ مطلب ہے کتنا ہونا چاہیے، جی آپ شرعی حق مہر کر دیں. جب ہم کہیں جی 10 لاکھ روپے لکھ دیں اس میں، آپ چپ ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب اتنا زیادہ؟ کہ بھئی آپ بتاؤ نا کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. اس لحاظ سے جو مہر فاطمی ہے 500 درہم چاندی، مہر فاطمی. اب آپ 500 درہم چاندی کے آپ اندازہ کریں کہ کتنے پیسے بنتے ہیں. تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی مہر فاطمی کر دیں، ان کو لگتا ہے کہ بڑا سادہ سا کام ہوگا ہمارے لیے. لیکن جب مولوی صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ یہ تھا حق مہر، اب ان کو لگ پتہ جاتا ہے. اچھا، یہ عورت کا حق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہماری مائیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، سب کو دیا ہے. اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صاحبزادیاں تھیں، جتنے بھی ان کے نکاح ہوئے، ان کو بھی حق مہر ملا ہے. تو یہ نکاح کے اندر واجب کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. 5 چیزیں ہوگی. اس کے بعد چھٹی چیز نکاح کے اندر ہے، وہ ہے خطبہ. خطبہ نکاح یہ سنت ہے. جو بھی نکاح کا ہے وہ کھڑا ہو کر کے خطبہ نکاح پڑھ دے. خطبے کا ادب ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کیا جائے. اس کے اندر 4 آیات ہوتی ہیں قرآن مجید سے کہ مختلف مقامات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ آیات پڑھا کرتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کے اندر بھی تقوی ہے. اس کے بعد سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. نوٹ فرمائیں اس کے اندر بھی تقوی ہے. اس کے بعد 11ویں پارے میں سورۃ التوبہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کے اندر بھی تقوی ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو آیت ہے وہ سورہ احزاب کے آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس کے اندر بھی تقوی ہے. میسج یہ ہے کہ یہ جو نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس کا آگے نباہنا کس بنیاد پر ہوگا؟ تقوی اور خدا خوفی کی بنیاد پر ہوگا. اگر مقصد بزنس ہے، ایک دوسرے کو نیچے لگا کے رکھنا ہے، اپنی بات کو منوانا ہے، تو پھر یہ گاڑی آگے چلنے والی نہیں. یہ چاروں آیات. اچھا، یہ 4 آیات ہیں جو خطبہ کے اندر پڑھنا سنت ہے. چاروں کے اندر ہی کیا ہے؟ تقوی ہے، کہ تقوی کے ساتھ یہ رشتہ آگے چلے گا. اس کے بعد 7ویں چیز ہے ولیمہ. ولیمہ لڑکی کی رخصتی کے بعد یا شب زفاف کے بعد ہوتا ہے. کئی سارے لوگ رخصتی نہیں کرتے اور لڑکے والے اس سے پہلے لڑکے اپنے عزیز رشتے داروں یا دوستوں کے کہنے پہ پہلے ہی دعوت کر دیتے ہیں، تو وہ تحفہ ہے اس کی طرف سے، وہ ولیمہ نہیں. یاد رکھیں یہ 7 چیزیں میں نے آپ سے گنوائی ہیں. ان 7 چیزوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ نہ میں نے جہیز کا تذکرہ کیا ہے، نہ میں نے بارات کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں اس میں ہیں ہی نہیں. لڑکی والوں کی طرف دعوت ہے ہی نہیں، نہ ہی بچی کے والد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے لیے لاکھوں روپے کا جہیز تیار کرے. کئی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال لے آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جی، چکی دی، بستر دیا، گدا دیا، تکیہ دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جہیز دیا جا رہا تھا. ارے اللہ کے بندو، عقل کر، ہوش کے ناخن لو، کچھ عقل کرو. وہ جہیز نہیں تھا. اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی بھی حضور تھے
حضرت فاطمہ کے ولی بھی دونوں ہی حضور کے گھر سے تھے. دونوں ہی حضور کے گھر سے تھے. تو حضور حضرت علی کی طرف سے سامان کی تیاری کر رہے تھے، نہ کہ حضرت فاطمہ کو جہیز دے رہے تھے. اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جہیز تھا تو باقی تین بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ گویا کہ تم معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نا انصافی کی نسبت کر رہے ہو. تو اس لیے جہیز نہیں ہے. اسی طرح سے بارات بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے جی. تو آج کا جو میری گفتگو تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو نکاح کو عام کرنا ہے، پھر اس کو آسان کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایسر النکاح برکۃ، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مونۃ. سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر آسانی ہو، مشکل نہ ہو. ہم نے کئی ساری چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے، ان کو فرض کا درجہ دیا ہوا ہے، لاکھوں روپے ہم اس کے اوپر برباد کرتے ہیں. اچھا نتیجہ بہت خوفناک ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی نکاح کرتے ہیں، ڈٹ کے کرتے ہیں. امت کی ہزاروں بچیاں بیوہ مطلقہ وہ گناہوں اور بدکاری کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ ان کو کوئی ہوپ نظر نہیں آتی. مرد یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لاکھوں روپیہ نہیں ہوگا تب تک ہم تو نہیں کر سکیں گے. دوسری طرف عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ڈیمانڈیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تقاضے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ نکاح کا جو آسان ترین جو طریقہ تھا گناہوں سے بچنے کا، عزت کی حفاظت کا، وہ مشکل ترین بنا دیا گیا. میرے دوستو ہم نے خود ہی یہ کرنا ہے. اگر ہم خود اپنے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ جب بھی ہماری بچی یا بچے کا نکاح ہوگا، ہمارے عزیز رشتہ داروں کا نکاح ہوگا، جتنا بھی ہمارا مینڈیٹ ہے، جتنا ہمارا انفلوئنس ہے، جتنا بھی ہم ان کو بتا سکتے ہیں، ہم کوشش یہ کریں گے کہ نکاح کو سادہ رکھیں گے. اور یہ جو 7 چیزیں میں نے آپ سے گنوائی ہیں انشاءاللہ العزیز اس پر